سورہ البقرہ آیت نمبر 212، 213، 214، 215 اور 216، صفحہ نمبر 44-45۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امة واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ اور آیات بینہ کا بامحاورہ آسان اردو زبان میں کچھ ترجمہ یوں ہے: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔
پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، تاکہ جن امور میں، کاموں میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکامات آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے آپس میں ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھائی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور وہ صعوبتوں میں، تکلیفوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو، اللہ کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے، تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق، حقدار، یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو، مسافروں کو، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اچھی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 تا 216 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہی ہے۔ یہ پہلی آیت، یعنی آج کے درس کی پہلی آیت میں بتایا گیا کہ یہ شروع سے آ رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتی ہے، پیسے والے ہوتے ہیں، اور ان کے مقابل میں جو صاحب ایمان ہیں، ایمان کی دولت سے سرشار ہیں، وہ غریب ہوتے ہیں، تو یہ پیسے والے لوگ ہر دور میں غریبوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔
پہلے بھی اڑاتے تھے اور آج بھی اڑاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو ایمان والا غریب بہت پسند ہے، اور اسی لیے حدیث شریف میں بھی ہے کہ 500 سال یا کم و بیش پہلے یہ غریب مسلمان جنت میں جائے گا۔ اور بالکل صاف سی بات ہے کہ اس لیے جلدی جنت میں جائے گا کہ حساب و کتاب تو کم ہوگا۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ خوشنما لوگ، کس کو کاریں اچھی نہیں لگتی، کس کو محلات اچھے نہیں لگتے، مگر محلات اور لمبی لمبی کاروں کو دیکھ کر بگڑ جانا اور دوسروں کو انسان نہ سمجھنا، یہ غلط ہے۔ غرباء کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی،